ابراہیم کے پاس نہ تو مزید کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی، اور قرآن مجید کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو تعجب کا اظہار کیا وہ بھی حضرت ابراہیم نے نہیں کیا، اولاد وہاں پہ موجود نہیں تھی انہوں نے بھی نہیں کیا، تعجب کا اظہار وہاں پہ حضرت ابراہیم کی بیوی نے کیا۔ جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اس تعجب کے اظہار کا جواب فرشتوں نے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت کہہ کر فرشتوں نے جواب دیا، آپ کو اس پہ حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ تو رب کی رحمتوں سے، رب کی دی گئی برکتوں سے پہلے سے واقف گھرانہ ہے۔ تو یہاں فرشتوں نے جب اہل البیت کہا تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کو کہا یا بیوی کو کہا؟ حضرت ابراہیم کو کہا یا ان کی بیوی کو کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا۔ جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں مراد بیوی لی جا رہی ہے تو جب دوسری آیت پڑھی جائے گی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو یہاں سے بھی مراد اما خدیجہ الکبریٰ کو لیا جائے گا، یہاں بھی مراد اما عائشہ الصدیقہ کو لیا جائے گا، یہاں بھی مراد اما سودا کو لیا جائے گا، یہاں بھی مراد اس آیت کریمہ کا اول مصداق حضرت میمونہ کو لیا جائے گا، حضرت حفصہ کو لیا جائے گا، حضرت جویریہ کو لیا جائے گا، حضرت ماریہ کو لیا جائے گا، حضرت زینب کو لیا جائے گا، حضرت صفیہ کو لیا جائے گا، پاک پیغمبر کی تمام ازواج مطہرات کو مراد لیا جائے گا۔ اور اگر میں قرآنی دو مثالیں دینے کے بعد آپ کے مہانری کے علاقہ کے لوگوں سے پوچھوں، مدرسے کا ہو، کالج کا ہو یا کاروبار کرتا ہو، سیزن میں جیپ چلاتا ہو یا بنا سیزن کے بالا کوٹ میں رہتا ہو، میں اس سادے سے آدمی سے اگر پوچھوں گھر والوں کا کیا حال ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ اچھا شادی ہو گئی، اب ایک مہینے کے بعد میں نے پوچھا گھر والوں کا کیا حال ہے، کہتا الحمدللہ میں خوش ہوں، ٹھیک ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیپ چلانے والے سادے بندے سے، چھلی ڈھونڈنے والے سادے مہانڈری کے مسلمان سے، تاجر سے، دکاندار سے، یہ ایک مہینہ کے بعد جو پوچھا گھر والوں کا کیا حال ہے، آپ نے خیریت بیوی کی بتائی ہے یا بچوں کی بتائی ہے؟ تو وہ سادہ سا آدمی بھی کہتا ہے جب آپ نے گھر والوں کا پوچھا خیریت میں نے بیوی کی بتائی ہے، جب آپ نے کہا گھر والے ہیں تو میں نے کہا ابھی شادی نہیں ہوئی، مراد یہ ہے کہ گھر والی نہیں ہے۔ اور اگلی بات، گھر والی کو گھر والی کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل کا مطلب والے، بیت کا مطلب گھر، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا گھر والے، تو اہل بیت کو اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے؟ گھر والا بیوی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے ماں آپ کو پیدا کرے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگے، اب آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، وہ شادی کر کے اپنے گھر میں چلے گئے، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی، وہ شادی کر کے اپنے گھر میں چلی گئی، جو مستقل آپ کے گھر میں ایک ہی شخصیت رہ رہی ہے وہ نہ تو آپ کی بیٹی ہے، نہ وہ آپ کی بہن ہے، نہ وہ آپ کا بھائی ہے، نہ وہ آپ کی والدہ ہے، نہ وہ آپ کا والد ہے، مستقل جو ایک ہی شخصیت آپ کے ساتھ زندگی شروع ہوئی، نکاح میں آ گئی، اب مرنے تک وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب کہیں گے آپ مولانا طلاق بھی تو دی جا سکتی ہے، طلاق دینے سے بیوی جدا بھی تو ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، طلاق دینے سے بیوی جدا ہو جاتی ہے، لیکن جب میں بات مومنوں کی ماں عائشہ کی کرتا ہوں، مومنوں کی ماں حفصہ کی کرتا ہوں، تو پاک پیغمبر کو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا اے محمد ان کے علاوہ اور کرنی بھی کوئی نہیں، چھوڑنی بھی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کا کوئی مقام پوچھے تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی تو دنیا میں ہے ہی کوئی۔ اہل بیت، آپ کے ویسے اہل بیت ٹھیک ہے؟ بہت کاٹ بندے بولے بھئی دوسرا نے اہل بیت ٹھیک بول، ٹھیک بول،